السلام علیکم، میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں، قسط ہے 54 اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے باقی دو ناول پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لنک اسی ایپیسوڈ کے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ مجھے فیس بک گروپ اور فیس بک پیج پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور مجھے بتاتے رہیں آپ کو ناول کیسا لگا، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ اس دعا کے ساتھ: جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور دوسروں کے چہروں پر بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ تیرے عشق میں کس 54 تحریر نور آصف۔ ارمان خان رات کے ایک کمرے میں آیا تو نینا کے وجود کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے واش روم کا رخ کیا تھا۔ فریش ہو کر آرام دہ کپڑے پہن کر باہر آیا تو ایک نظر بیڈ پر ڈالی جہاں نینا اسی لباس میں موجود بیڈ پر اوندے منہ لیٹی تھی۔ اس کا بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا، وہ یقیناً رو رہی تھی۔ ارمان خان لب بھینجے کمرے میں موجود دیوان کی طرف بڑھا۔ دیوان پر نینا کا دوپٹہ اور جیولری پڑی تھی جسے ارمان خان زادہ نے غصے سے زمین پر پھینکی تھی۔ بھاری نیکلس کی کمرے کے ماربل پر گرنے سے زوردار آواز آئی تھی۔ نینا جو بیڈ پر اوندے منہ لیٹی رو رہی تھی، اس کی سسکیوں میں اور اضافہ ہوا تھا۔ ارمان خان دیوان پر لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نینا کی پرسوز سسکیاں ارمان خان کی بے چینی اور اشتعال میں اضافہ کر رہی تھیں۔ کافی دیر تک ارمان خان زادہ یوں ہی لیٹا نینا کی سسکیاں بے چینی سے سنتا رہا۔ جب نینا کی سسکیوں میں کمی نہ آئی تو غصے سے بیڈ کی جانب بڑھا اور نینا کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ آنکھیں بے تحاشا رونے کی وجہ سے گلابی ہو چکی تھی، ناک بھی سرخ ہو رہا تھا، سارا کاجل بہہ چکا تھا۔ بال جو جوڑے کی صورت میں لپٹے ہوئے تھے، جوڑا کافی حد تک کھل کر شولڈر تک آ رہا تھا، جوڑے سے نکلی لٹیں چہرے کو چھو رہی تھی۔ ارمان خان زادہ کے دل کو کچھ ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کب سے رو رہی تھی۔ ارمان کا سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ اس کے نازک سراپے اور اس کے نشیب و فراز میں نگاہیں الجھ کر رہ گئیں۔ اس کے سرخ کپکپاتے لب دیکھ کر وہ بیقراری سے ان پر جھکا تھا کہ نینا ارمان خان کو پیچھے کرتی ایک ہی جھٹ سے بیڈ کے دوسرے کنارے سے اتر کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ارمان خان نے لمبا گہرا سانس لے کر نینا کو دیکھا جو بیڈ کے دوسرے کنارے کھڑی ابھی بھی رو رہی تھی۔ ارمان گہرا سانس بھرتا نینا کے پاس گیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ غلطی بھی خود کرتی ہو اور پھر یوں رو کر مجھے پریشان بھی کرتی ہو۔ ارمان خان نرمی سے بولا۔ واقعی میں وہ نینا کو واقعی میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے غلطی کی ہے اور وہ ہیرا جو آپ کا بھیجا ہوا ڈریس آپ کے لیے پہن کر آپ سے برملا محبت کا اظہار کر رہی تھی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نینا غصے سے چیخی تھی۔ نینا وہ ڈریس میں نے تمہارے لیے بھیجا تھا، تم نے خود ہی نہیں پہنا، اب اس نے پہن لیا تو اب اتنا تڑپ کیوں رہی ہو؟ جہاں تک اظہار کی بات ہے وہ اس کی طرف سے ہوا تھا، میں نے کیا کہا وہ بھی سنا ہوگا تم نے۔ ارمان خان نینا کے چیخنے پر لب بھینچے تحمل سے بولا تھا۔ بات صرف ایک ڈریس کی نہیں ہے مسٹر خان، آپ کی مدر نے وہی کنگن اسے دیے ہیں جو مجھے دیے تھے۔ اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ جب آپ اس سے منگنی توڑ چکے ہیں تو پھر اس نے آپ کے نام کی انگوٹھی کیوں پہن رکھی ہے؟ پورا گھر بار بار اس کی اور آپ کی شادی کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے سیدھی طرح بتا دیں۔ اگر آپ کا ارادہ اس سے شادی کا ہے تو آپ کریں اس سے شادی، میں آپ کو نہیں روکوں گی، مگر آپ کی دوسری بیوی بن کر بھی نہیں رہوں گی۔ آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا، مجھے طلاق دینی ہوگی۔ نینا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ ارمان خان کی آنکھیں پل میں لال انگارہ ہوئی تھیں۔ بکواس بند کرو اپنی، کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں یہ لفظ منہ سے مت نکالا کرو۔ تمہیں مجھ سے طلاق نہیں ملے گی، ہاں موت ضرور ملے گی۔ ارمان خان نے آگے بڑھ کر نینا کے بال اپنی وحشی گرفت میں دبوچے تھے کہ نینا سسک کر رہ گئی۔ ارمان خان نے نینا کے بالوں پر یکدم اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی اور پھر اس کے بالوں کو چھوڑ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے
بے قراری سے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں پر اپنے لب رکھے تھے۔ نینا نے غصے سے ارمان کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلا تھا۔ یہ آپ کی بھول ہے مسٹر خان کہ آپ دوسری شادی بھی کریں گے اور میرے قریب بھی آئیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے تو مت چھوڑیں، مگر میں اپنے پاس بھی آپ کو نہیں آنے دوں گی۔ نینا انگشت شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے ارمان کو دھمکی دی تھی۔ ارمان خان کے چہرے پر اس کی دھمکی پر تبسم بکھرا تھا۔ آج اس نے اسے مارنے کی دھمکی نہیں دی تھی، اور یہ دھمکی دینے کا مطلب بھی وہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی غربت ارمان کی کمزوری ہے۔ اچھا کیسے روکو گی مجھے میرا حق لینے سے؟ ذرا بتانا مجھے۔ ارمان خان نے نینا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کیا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ نینا نے بری طرح چھٹپٹاتے ہوئے ارمان کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی۔ ارمان اپنی مرضی سے پیچھے ہوا تھا اور اپنا تنفس درست کرتے ہوئے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے نینا کو آنکھ ماری تھی۔ نینا کی سرخ لپسٹک اس کے لبوں پر اب موجود نہیں تھی، مگر ہونٹ پہلے سے کہیں زیادہ سرخ ہو رہے تھے، بلکہ ارمان کی شدت پر لہو چھلکا رہے تھے۔ نینا نے گہرے سانس لیتے ہوئے زخمی نظروں سے ارمان کو دیکھا تھا۔ ارمان خان نے نینا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پھر سے نینا کو اپنے قریب کیا۔ تم پر میرا حق ہے اور مرتے دم تک رہے گا۔ نہ تمہیں مجھ سے کبھی رہائی ملے گی اور نہ ہی میری غربت سے کبھی رہائی ملے گی، اور تم مجھے کبھی بھی میرا حق لینے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ تمہیں پا کر تمہارا اور دیوانہ ہو چکا ہوں۔ اب تم سے دور رہنا ناممکن ہے میری جان، اس لیے فضول دھمکیاں مجھے نہ دیا کرو۔ ارمان خان نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ جہاں تک بات ہے ہیرا کے ڈریس پہننے کی تو میری جان، میں نے نظر بھر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ڈریس صرف میری جان کے لیے تھا۔ اب مجھے اس ڈریس سے زیادہ یہ ڈریس پیارا لگ رہا ہے جو تم نے زیبتن کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ تم نے پہنا ہوا ہے۔ میرے لیے ڈریس نہیں، تم اہمیت رکھتی ہو۔ ارمان خان نے پیار سے نینا کا جوڑا کھولا تو نینا کے سلکی بال اس کی کمر اور چہرے پر بکھر گئے تھے۔ آج میں آپ کی یہ چیپ باتوں میں نہیں آؤں گی، مجھے یہ جاننا ہیرا سے آپ کی شادی میں کس حد تک سچائی ہے؟ نینا نے ارمان خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارمان نے نینا کی بات پر گہرا سانس لیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ ہیرا اور اس کی شادی ایک حقیقت تھی جو جلد یا بدیر نینا پر کھلنی تھی، مگر وہ اپنی اور نینا کے درمیان کوئی ناچاکی، کوئی بدسکونی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ذرا سا ناراض ہوئی تو وہ بدسکونی اس کے انگ انگ میں پھیل کر پورے وجود میں سرایت کر جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس سے ناراض ڈیرے پر چلا گیا تھا، مگر سکون کسی پل نہ آیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہاں چلا آیا۔ اسے اس وقت صرف سکون چاہیے تھا جو نینا کا وجود ہی اسے دے سکتا تھا۔ ارمان خان نے نینا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرا۔ میں صرف تمہارا ہوں، میرے دل میں جو تمہارا مقام ہے وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں تمہاری جگہ کسی کو دے سکتا ہوں میری جان۔ ارمان خان نے نینا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے ایک جذب کے عالم میں کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ صرف میرے ہیں نا؟ نینا نے ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ پوچھا تھا۔ بالکل سچ جان، میں صرف تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ ارمان نے پیار سے نینا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا ہیرا نے وہ ڈریس پہنا ہے۔ نینا ارمان خان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ لگی تھی۔ تم اس ڈریس میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ویسے اس ڈریس میں بھی ویڈنگ نائٹ منائی جا سکتی ہے۔ ارمان نے نینا کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا۔ نینا نے سرخ چہرے کے ساتھ ارمان کو دیکھا تھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ ارمان سے دور ہونا چاہا۔ ارمان نے نینا کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے اسے سختی سے خود میں بھیجتے ہوئے نینا کی میکسی کی زپ جھٹکے سے کھول دی تھی۔ نینا جو ارمان کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، خفت زدہ چہرے کے ساتھ ارمان کے سینے میں ہی منہ چھپا گئی۔ نینا کو سینے سے لگائے آئینے کی طرف رخ کرتے ہوئے نینا کی دودھیا کمر کو دیکھتے ہوئے ارمان مدہوش ہوا تھا اور اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا۔
نینا کو بیڈ پر لٹائے اس کا رخ پلٹتے ہوئے اس کی کمر پر اپنا شدت بھرا لمس بکھیرتے ہوئے سارے پردے گراتے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا تھا۔ باسط خان کی صبح آنکھ کھلی تو اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے۔ باسط خان کی عادت تھی وہ صبح سویرے لمبی واک پر جاتا تھا۔ شہر میں بھی اس کی یہی روٹین ہوتی اور یہاں آ کر بھی اس کی روٹین نہ بدلتی۔ رات وہ کمرے میں جلدی آ گیا تھا۔ زرمینے کو کمرے سے نکالنے کے بعد کافی دیر تک نیند نہیں آئی تھی۔ باسط خان کو یکدم زرمینے کا خیال آیا تھا۔ باسط خان ایک ہی جست میں بیڈ سے اٹھا تھا اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر رات کے متعلق سوچنے لگا۔ کمرے میں بکھری گلاب کی پتیاں دیکھ کر اسے کسی کا معصوم چہرہ یاد آیا تھا۔ کیسے بے یقینی تھی اس کے چہرے پر جب اس نے اسے کمرے سے نکالا تھا۔ باسط خان اپنے تمام خیالات جھٹکتا واش روم چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد اپنے لیدر کی گرم جیکٹ الماری سے نکال کر پہنی۔ صبح صبح سردی کی شدت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ باسط خان اپنے کمرے سے باہر نکلتے آگے بڑھنے لگا تو قدم وہیں پر رک گئے۔ کمرے کے سامنے بنے ہوئے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے وہ ٹھنڈے فرش پر بھاری جوڑے میں ملبوس سکڑی سمٹی سی سو رہی تھی۔ باسط خان بے اختیاری میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ باہر اچھی خاصی سردی تھی اور وہ بنا کسی گرم کپڑے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی سو رہی تھی۔ باسط خان پنجوں کے بل بیٹھتا اس کے نزدیک ہو کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ آنسوں کی لکیریں اس کے گالوں پر واضح تھیں۔ وہ نیند میں ہلکی ہلکی ہچکیاں لے رہی تھی۔ سرخ لپسٹک ابھی تک ہونٹوں پر موجود تھی۔ سرخ ہونٹوں کو بڑی سی نت چھو رہی تھی۔ جھومر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ باسط خان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ باسط خان نے نرمی سے اسے اپنی گود میں اٹھائے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ پیار سے اسے بیڈ پر لٹایا، اس کا جھومر اتارا، اس کی بندیاں اتاری، اس کی نتھ اتار کر سائڈ پر رکھی تھی۔ باسط خان یہ کام بہت احتیاط سے کر رہا تھا، کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ باسط خان جب اس کا دوپٹہ اتارنے لگا تو زرمینے ہلکا سا کسمسائی تھی۔ اپنی نیند سے بھوجل آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے پاس باسط کو اپنے پہلو میں دیکھ کر ہڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے خانم، لیٹی رہو، باسط خان سرد آواز میں بولا تو زرمینے خاموشی سے وہیں پر لیٹ گئی۔ باسط خان نے اٹھ کر الماری سے زرمینے کا آرام دہ لباس نکالا تھا اور پھر زرمینے کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر نرمی سے اس کا بھاری لباس تبدیل کیا۔ اسے آرام دہ لباس پہنایا۔ زرمینے نے اس دوران اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اس کا بدن لرز رہا تھا۔ باسط خان گہرا مسکرایا تھا۔ سو جاؤ خانم، اپنی نیند پوری کرو۔ باسط خان نے نرمی سے زرمینے پر کمبل دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ زرمینے اچھی طرح خود پر کمبل لپیٹے کروٹ لیے پھر سے سسکتے ہوئے رو پڑی تھی۔ ولیمہ کی تقریب بھی بخیر و عافیت اپنے انجام کو پہنچی تھی۔ دونوں دلہنوں کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ زرمینے کو کمرے میں بھاری ڈریس اور بھاری جیولری کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھایا گیا۔ زرمینے بیڈ سے اتر کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ گولڈن کلر کے لباس میں اس کا رنگ و روپ بھی سنہری سا لگ رہا تھا۔ نازک گولڈن میکسی اس کے نازک دلکش بدن پر کندن کی طرح دھمک رہی تھی۔ زرمینے تلخی سے مسکراتے ہوئے اپنا دوپٹہ اتارنے لگی تھی۔ کل باسط خان نے اس کی اتنی تذلیل کی تھی، آج اس کا یوں تیار اس کا انتظار کرنا مناسب نہ تھا۔ زرمینے نے ابھی اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا ہی تھا کہ باسط خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ زرمینے کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے معدوم ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں لرزاہٹ طاری ہوئی تھی جسے چھپانے میں ناکام سی کوشش کرتے ہوئے زرمینے نے اپنا کام جاری رکھا تھا۔ زرمینے اپنی ماتھا پٹی اتارنے لگی ہی تھی کہ باسط خان اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ زرمینے کا ہاتھ وہیں پر رک گیا تھا۔ وہ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس اپنی بے پناہ وجاہت لیے اس کی پشت پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بے باکی سے اس کے سراپے کے آر پار ہو رہی تھیں۔ اس کی گرم سانسیں اس کی گردن کے پچھلے حصے پر اسے محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا خانم، رک کیوں گئی، اتار کیوں نہیں رہی؟ باسط خان نے زرمینے کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا۔ کس نے حق دیا تمہیں، ہمت بھی کیسی ہوئی تمہاری کہ تم میری اجازت کے بغیر یہ سب اتارو؟ باسط خان نے اس کے کان کے لوب کو اپنے دانتوں میں رکھ کر اتنی زور سے کاٹا تھا کہ زرمینے کی تکلیف کی شدت سے آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔
خانم آنکھ سے آنسو مت بہیں تمہارے، زہر لگتے ہیں تمہارے آنسو۔ باسط خان کی اس سرد آواز پر زرمینی کی آنکھ میں آنسو بھی ٹھہر گئے تھے جیسے۔ باسط خان نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا رخ پلٹ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ خانم یہ میرا حق ہے، تم سجو گی سنورو گی، مگر یہ میری مرضی ہوگی کہ میں تمہارے حسن کو خراج تحسین کس انداز میں پیش کرتا ہوں۔ جب میرا دل کرے گا تم سے اپنا حق وصول کروں گا، جب میرا دل نہیں کرے گا تمہیں دھتکاروں گا۔ جو بھی کروں گا صرف میں کروں گا، تمہیں اس کی اجازت نہیں، تم کچھ بھی سوچو یا کچھ بھی کرو۔ اس لیے آئندہ یہ فضول سا ایٹیٹیوڈ مجھے مت دکھانا۔ باسط خان نے اس کا چہرہ دبوچ کر اوپر کو اٹھایا تھا، پھر اس کا زیور اتار کر تقریباً نوچ کر اتارتے ہوئے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا اور اپنی شال اتارتا اپنی قمیض کے بٹن کھولتا زرمینے پہ مکمل طور پر حاوی ہوا تھا۔ نینا کا تو سارا دن اتنا بھاری لباس پہن کر اور بھاری جیولری کیری کر کے کمر تختہ مشق بن گئی تھی۔ ابھی کمرے میں آئی تو نینا نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی غرض سے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا زیور اتارنا چاہا۔ ابھی نینا نے بھاری جھمکوں کے بوجھ سے اپنے کانوں کو آزاد کرنا ہی چاہا تھا کہ ارمان خان کمرے میں داخل ہوا تھا اور مسکراتے ہوئے نینا کے پاس آیا جو آئینے کے آگے کھڑی ہو کر اپنا زیور اتار رہی تھی۔ ارمان خان نے آگے بڑھ کر نینا کو جھمکے اتارنے سے روکا تھا اور نینا کا رخ پلٹ کر اپنے سامنے کیا جو انگوری کلر کی میکسی میں ملبوس نفاست سے کیے میک اپ اور جدید بھاری جیولری میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ نینا منع کیا تھا نا کہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے یہ سب نہیں اتارو گی، تو پھر کیوں اتار رہی تھی؟ ارمان خان نے پیار سے نینا کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر نرم لہجے میں کہا، مسٹر خان یہ سب کچھ بہت بھاری ہے، میں دوپہر سے یہ پہن کر بیٹھی ہوں، نیند اور تھکن سے میرا برا حال ہے۔ نیند آ رہی ہے تمہیں؟ ارمان خان نے بہت پیار سے پوچھا تو نینا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اچھی طرح سلاتا ہوں تمہیں میں، ارمان خان نے نینا کے سراپے کو اوپر سے نیچے گھورتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا۔ ارمان خان کی بے باک نگاہوں سے نینا سرخ پڑی تھی اور شرماتے ہوئے ارمان کے سینے سے لگی تھی۔ ارمان نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر نرمی سے اس کا دوپٹہ الگ کیا تھا اور اس کی جیولری اتارنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر جھک کر اپنی محبت کی شدت بھری گہری چھاپ چھوڑی تھی۔ نینا نے لمبے گہرے سانس لیتے ارمان کو خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ ارمان خان نے نینا کے دونوں ہاتھ اپنے ایک مضبوط ہاتھ سے تکیے پر پن کیے۔ میری جان، میری ساری شدتیں، ساری دیوانگی تمہارے لیے ہے، جسے تمہیں ہی سہنا ہے۔ آج کی رات تو یہ شدتیں عروج پر ہوں گی کیونکہ آج تم نے میرے لیے خود کو سجایا ہے۔ تمہارے حسن کو خراج تحسین آج کی رات اس طرح پیش کروں گا، تمہیں کئی دنوں تک اپنی سانسوں سے اپنے بدن کے ہر حصے سے صرف میری مہک آئے گی۔ ارمان خان نے ایک بار پھر سے نینا کے ہونٹوں پر اپنا تسلط جمایا تھا، پوری شدت سے نینا کے وجود کے ہر حصے پر اپنی گہری چھاپ چھوڑتا اسے سسکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ارمان مدہوشی کے عالم میں نینا پر اپنی پیار کی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ ارمان پوری طرح نینا کے وجود میں مکمل طور پر گم تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کل صبح ان کی زندگی میں کیا ہنگامہ برپا کرنے والی ہے، کہ وہ نینا کی ہیزل گرے آنکھوں میں خود کے لیے پیار دیکھنے کو ہی ترس جائے گا۔